عثمان مرزا کی ویڈیو کس نے وائرل کی؟ عثمان مرزا پر اور کون کون سے کیسز ہیں؟ ان کے تحت عثمان مرزا کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق آج کمرہ عدالت میں عثمان مرزا نے صحافیوں کو دھمکیاں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنظیم نقوی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے سینئر کرائم رپورٹر راجہ کاشف۔ ان سے جانتے ہیں کہ عثمان مرزا کیس کے اندر کیا نئی تفصیلات شامل ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عثمان مرزا کی جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تشدد والی، یہ دیکھنے سے لگتی ہے کہ کافی پرانی ہے، غالباً سردیوں کی ہے، تو یہ ویڈیو اب کیوں وائرل ہوئی ہے اور یہ ویڈیو کس نے وائرل کی؟ دیکھیں، جو عثمان مرزا کا کیس ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک تاریک پہلو ہے، اور اس حوالے سے جو حتمی رائے ہم ابھی قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ عثمان مرزا کا آج بھی عدالت سے ریمانڈ لیا گیا 4 دن کا۔ تو پولیس کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک موبائل فون جو متعلقہ جس سے ویڈیو بنائی گئی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا، ہمیں مل نہیں سکا۔ جب تک وہ نہیں ملتا، اس کا فرانزک نہیں ہوتا، تب تک اس کے بارے میں ہم حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن ذرائع جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو اب آ کے ایک ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاید بلیک میلنگ کے لیے جب پیسہ دوبارہ مانگا گیا، تو پیسہ جب لڑکے اور لڑکی کی جانب سے نہیں ملا تو اس کے بعد اس ویڈیو کو جو ہے وائرل کیا گیا، خود سے عثمان مرزا نے کیا۔ لیکن دوسری جانب جو دوسرے ذرائع ہیں، پولیس ذرائع، وہ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو وائرل جو ہے عثمان کے اپنے ہی کسی دوست نے جو ہے اس سے جو ہے وہ دشمنی میں شاید اس کو لیتے ہوئے اس کو ویڈیو کو وائرل کیا سوشل میڈیا پہ، جس کے بعد یہ پولیس تک پہنچی۔ پولیس کے مطابق عثمان مرزا پر آج 4 سے 5 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، تو اس پر کون کون سی دفعات لگی ہیں اور ان کے تحت عثمان مرزا کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کہ جو پولیس نے اس کو کہا گیا تھا پولیس کو اس پر کام کریں، عثمان مرزا کا کرمنل ڈیٹا اکٹھا کریں، تو اس کا کرمنل ڈیٹا جو اکٹھا کیا گیا اس میں جڑواں شہروں میں اس پہ جو ہے FIRs درج ہوئی ہیں، جس میں اسلام آباد میں تقریباً 2 FIR ہیں، اس کے علاوہ راولپنڈی میں اس پہ 3 FIRs درج ہیں، اسلام آباد میں سیالے تھانے میں درج ہے، راولپنڈی میں اس پہ جو ہے وہ تھانہ وارث خان میں درج ہے، تھانہ رواد میں درج ہے۔ 489F دھوکہ دہی، فراڈ، فائرنگ، ہوائی فائرنگ کے جو ہیں اس پہ کیسز درج ہوئے ہیں۔ آلریڈی اس کا کرمنل ریکارڈ ہے، کچھ کیسز میں وہ ضمانت پر ہے، ان کے ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، تو کرمنل ریکارڈ تو ہے عثمان مرزا کا جو پولیس نے فراہم کیا اب تک۔ اور یہ بھی بتائیں کہ عثمان مرزا کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو کیسز آلریڈی اس کے چل رہے ہیں جڑواں شہروں میں، راولپنڈی، اسلام آباد میں، اس میں دھوکہ دہی، فراڈ، چیک ڈس آنر، ہوائی فائرنگ، اس طرح کے کیسز ہیں۔ اس میں تو ایز پر لا اگر وہ ٹرائل کورٹ جب ٹرائل مکمل ہوگا تب دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف کیسز میں مختلف سزائیں ہیں۔ دھوکہ دہی کے کیس میں 3 سے لے کے 7 سال تک سزا ہے۔ جو 489F ہے چیک ڈس آنر کا، اس میں بھی تقریباً اتنی سزا ہے۔ اس کے بعد ہوائی فائرنگ میں جرمانہ ہے، منیمم جرمانہ ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ اس میں بھی سزا ہے، 2 سال کی اس میں سزا بنتی ہے۔ مختلف نوعیت کے کیسز کی مختلف سزائیں جو ہیں وہ آئین میں درج ہیں، قانون میں بتائی گئی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ریپ کیسز اور تشدد کیسز میں عمران خان کا رد عمل بہت سخت رہا ہے، تو آج IG اسلام آباد نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں بریف کریں کہ کیا بات چیت ہوئی، کیا رائے ہے ان کی؟ دیکھیں، جو وزیر اعظم عمران خان کا ویژن بہت کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کے جو ہے زیرو ٹالرنس جو ہے وہ اس طرح کے کیسز میں وہ چاہتے ہیں۔ جیسے یہ وقوع ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، ملزم اریسٹ ہو گئے، عمران خان نے بھی اس پہ جو ہے نوٹس لیا۔ اس نوٹس لینے کے بعد انہوں نے IG کو احکامات دیے کہ آپ پرسنلی اس کیس کو فالو کریں اور خود اس کی تفتیش کو جو ہے وہ دیکھیں۔ IG نے اس کی جو پہلے 3 ملزم اریسٹ ہوئے، اس کے بعد IG نے اس پہ انٹروگیشن کی۔ IG نے جو معلومات تھیں وہ اکٹھی کی، اور وہ اکٹھی کرنے کے بعد وہ آج گئے ہیں پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے۔ پرائم منسٹر نے انہیں وقت دیا تھا کہ آئیں، آپ مجھے بتائیں اس پہ کیا فالو اپ ہے۔ تو IG نے جو ہمارے ذرائع ہیں، IG نے انہیں بتایا کہ اب تک 3 ملزم جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ان 3 ملزموں سے جو ہم نے وہ جو متعلقہ موبائل ہے وہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا، ان کا کرمنل ریکارڈ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، اور ہم اس کو جو ہے اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تمام شواہد کو اکٹھا کیا جائے گا، مضبوط چالان جو ہے وہ تیار کر کے عدالت میں پیش کریں گے، اور عدالت میں پیش کرنے کے بعد ہم کوشش کریں گے اس کو جو ہے میکسیمم سزا تاکہ دلوائی جا سکے قانون کے مطابق، اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جتنی ہم اس کو سزا زیادہ سے زیادہ دلوا سکتے ہیں، تاکہ باقی لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ لڑکا لڑکی کی شناخت نہیں ہو رہی، تو کیا اس پہ پولیس چاہتی ہے کہ ان کی شناخت کو چھپایا جائے، یا لڑکا اور لڑکی خود چاہتے ہیں کہ وہ سامنے نہ آئیں؟ دیکھیں، وکٹم جو ہے، وکٹم کی بھی بات کرنی چاہیے یہاں پہ، بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ بارہا DC اسلام آباد کی طرف سے بھی درخواست کی جاتی رہی کہ وکٹم کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو چھپایا جائے، اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ کسی کی پرائیویٹ لائف ہے تو اس کو زیادہ شو نہ کیا جائے اس کو۔ تو وکٹم خود بھی نہیں سامنے آنا چاہ رہے تھے، اس طرح سے بالکل خوفزدہ بھی تھے۔
آپ نے دیکھا ہے ویڈیو جو ہے وہ کچھ ماہ پرانی ہے, سردیوں کی ہے, لاسٹ جو سردیاں گزری ہیں اس کی ویڈیو ہے, سیکٹر 11 ہے تھانہ گولڑا کی وہ حدود بنتی ہے جہاں کی یہ ویڈیو ہے. تو وکٹم جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, جو ذرائع یہی کہتے ہیں کہ کل ایس ایس پی CIA جو ہیں ان سے ملے ہیں جا کے راولپنڈی میں چاندنی چوک کے مقام پر کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے. اس سیاسی پارٹی نے جو ہے وہ ان کو گارنٹی دی تھی کہ ہم آپ کو تحفظ ہر قسم کا جانی مالی اور عزت کا تحفظ دیں گے, تو آپ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں. اس لڑکے کو بھی اور اس لڑکی کو بھی کہا گیا ہے جن پر تشدد کیا گیا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد SSP CIA اسلام آباد پولیس کے محمد عطا جو ہیں وہ گئے ہیں, وہاں پہ ان سے ملاقات کی ہے, انہوں نے ان کا بیان لیا ہے, بیان ریکارڈ کیا ہے. لڑکے کا فی الحال انہوں نے بیان ریکارڈ کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی کا بھی بیان جو ہے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آگے چل کے تفتیش مزید وسیع ہو اور ضمنیوں میں جو ہے مزید دفعات شامل کر کے اس کو حصہ بنایا جا سکے کارروائی کا. ہماری اطلاعات کے مطابق عثمان مرزا نے آج عدالت میں صحافیوں کو دھمکیاں دی ہیں, تو اس پر عدالت نے کیا صحافیوں کو کوئی تحفظ فراہم کیا ہے؟ دیکھیں, عثمان مرزا اور اس کے ساتھ جو 2 اس کے ساتھی گرفتار تھے, اب تو 5 ہو چکے ہیں, 2 مزید گرفتار. آج بھی ایک بلال مروت نامی جو لڑکا ہے وہ بھی گرفتار ہوا ہے, جو ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے. تو آج جن 3 ملزمان کو عدالت میں مزید ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا, 2 روزہ وہ پہلے جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے پاس تھے, اور آج ان کا مزید جو ہے عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے. جب وہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے ملزمان کو لایا گیا ہے راولپنڈی اسلام آباد کچہری میں, تو جو مین سٹریم میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کی کوریج کے لیے آئے ہوئے تھے, فوٹیج بنا رہے تھے. عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں نے وہاں پہ دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے, آپ ہماری ویڈیوز بنا رہے ہیں, جس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں ثاقب, انہوں نے فوری نوٹس لیا. انہوں نے ہائی کورٹ کے جج, اپنا جو جج تھے, متعلقہ جج تھے, ان کو اس حوالے سے کہا کہ رپورٹرز کی جو ہے وہ حفاظت کو یقینی بنایا جائے. جس کے بعد جج نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تھانہ مارگلہ لگتا ہے اس کو, اسلام آباد کچہری کو اس کی حدود میں آتا ہے, اس کے SHO کو بلا کے کہا کہ آئندہ جب بھی ان کی تاریخ ہوگی, یہ ملزمان پیش ہوں گے, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ رپورٹرز اور میڈیا ٹیم جو جہاں کوریج کے لیے موجود ہے وہ ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا ہے. اس کے بعد عدالت نے جو عدالت کے احاطے کے اندر جب کیس چل رہا تھا, تو عدالت کے احاطے کے اندر موجود جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان کو عدالت سے فوری نکل جانے کا کہا, جس کے بعد صرف میڈیا پرسنز وکلاء جو ہیں وہ کورٹ میں موجود رہے, اور ملزمان جبکہ کورٹ میں موجود تھے. تاہم ان کی حفاظت کو یقینی آئندہ بنایا جائے گا. بہت شکریہ راجہ کاشف صاحب اور صاحب ڈیجیٹل کو, آپ نے اپنا وقت. ناظرین, اگلے ولاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.